ایک طرف تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی سول سوسائٹی اور میڈیا جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات تھے اس میں بے غیرتی کی جو انتہائی جو حدیں ہیں وہ ساری کی ساری پار کر چکے ہوئے تھے. اور کیونکہ سول سوسائٹی اور جو ہمارے سو کالڈ ایجوکیٹڈ لوگ، لائٹنڈ لوگ، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں جو تھا وہ نم تھا اور ایک خاص قسم کا نیریٹو پروموٹ کر رہا تھا، تو لہٰذا جو پولیٹیکل فورسز تھی جو آلریڈی ہماری کافی حد تک کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا کہ وہ جتنا مرضی جس حد تک وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر سکیں انڈیا کے آگے، جتنا لیٹ جائیں، جتنا ہمیں ذلیل کروائیں، جتنی پاکستان کی بے عزتی ہو سکے، اس میں کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی فرق ہی کوئی نہیں تھا پڑتا. اب آپ دیکھیں کہ اور یہ اب سارا ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اس میں اگر میں نے کہیں پہ بھی کوئی مبالغہ رائے کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو مجھے بتائیں وہ کہاں پہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر نواز شریف ہندوستان میں جاتا ہے اور وہ ہماری فارن آفس کی ایڈوائس کے باوجود جو کشمیری حریت کا لیڈر اسے ملنے سے انکار کر دیتا ہے، اور سائیڈ لائن میں اپنے ایک ہندوستانی بزنس مین جس کے ہندوستانی ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ سائیڈ لائن پہ پرائیویٹ میٹنگ اس کے ساتھ کرتا ہے جس میں اس کے بچے باہر سے آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ ہندوستان میں اگر مودی آ کے یہ کام کرتا کہ کسی ایسے پاکستانی داؤد ابراہیم سے فار ایگزامپل وہ ملتا، یا کسی ایسی پاکستانی بزنس مین سے ملتا جس کے کہ پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اپنی ذاتی بزنس کے لیے ملتا، تو کیا وہ ہندوستان میں پولیٹیکلی سروائیو کر سکتا تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑا اس قوم کو. اچھا، پھر وہی نواز شریف. اب یہ مثالیں ہیں، یہ اتنی شرمناک مثالیں ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا، شاید انسانی تاریخ میں کوئی ایسی قوم ہو جو اس حد تک گری ہو یہ ساری چیزیں برداشت کرنے میں، کہ آپ وہ اپنے گھر میں مودی، اس سے پہلے مودی آپ کو بنگلہ دیش میں، افغانستان میں ذلیل کیا اس نے کہ یہ پاکستان اور پاکستان کو ہم نے ہرایا اور پاکستان کو توڑا، یہ بریک کر کے وہ آ رہا ہے. اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر نواز شریف کی جو شادی پہ، ایک پرسنل شادی پہ اس کے گھر آتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ذاتی نوعیت کی میٹنگ ہے. مجھے آپ بتائیں کوئی مثال دے دیں کہ جس میں ذاتی نوعیت کی میٹنگ ہے، جس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کا جو اجیت دوول ہے وہ اس میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی منٹس نہیں ہے. مجھے آپ کو ایگزامپل دے دیں کہ جس میں کوئی اس لیول کی میٹنگ ہو جس کے کوئی سرکاری منٹس نہ ہو. یہ چیز نہ میڈیا نے قوم کو بتائی، نہ سیاسی قوتوں نے قوم کو بتائی، کسی نے اس چیز پہ جب کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. یہ آپ کا سیاسی لیڈر تھا اور یہ آپ کی قوم تھی جو یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی. اب کیا فوج کے پاس صرف اس چیز کو انہوں نے یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت نواز شریف کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کی، لیکن نواز شریف نہیں روکا. اب کیا فوج کے پاس یہی ہے کہ جو ہے وہ مارشل لا لگا دے ایسی چیز سے روکنے کے لیے؟ کیا قوم کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ وہ جہاں پہ اس کی اس قسم کی بغیرتی اس کو سامنے ہوتی نظر آ رہی ہو، اس کے سامنے وہ اس کو روکے، اس پہ ریئیکٹ کرے؟ یہ تو آپ اعتزاز احسن سے لے کے حامد میر تک سارے بغلے میں جا رہے تھے کہ پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہونے ہیں، یہاں پہ تجارت ہو جائے گی اور یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ہمارا اس وقت مجموعی قومی کردار تھا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اور اس کی بھی مجھے بتا دیں کہ دنیا میں کہیں اور اگر کوئی مثال ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ ہندوستان میں پٹھان کوٹ میں ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے ہندوستان میں، جو کہ بڑے شیڈی سرکمسٹانسز ہیں. میں ان میں نہیں جاتا کہ وہ سارا فلیگ فالس فلیگ ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ خود جا کے اس کو آپ ریسرچ کریں. اس فالس فلیگ اٹیک کا پرچہ گوجرانوالا میں کٹوایا جاتا ہے. آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ کس حد تک کمپرومائز ہو چکی تھی اور کس حد تک اس کا مذاق بن چکا ہوا تھا. اس کا جو پرچہ، کیا نواز شریف کو اس کی کوئی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑی؟ اگر مودی یا ہندوستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس قسم کی پاکستان کے اندر اس قسم کی حرکت کرتی ہے، بے شرم حرکت، شرمناک، جو کہ نظر بھی سامنے آ رہی ہو، کیا وہ سروائیو کر سکتی ہے؟ اب ہمارا کردار قوم کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے فوج کے پیچھے ہم نے کھڑے نہیں ہونا جہاں پہ ضرورت ہے فوج کو ہماری، اور غلط کام سے فوج کو روکنا نہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک جو بچہ ہے جس کو آپ غلط کام سے روک نہیں رہے اور صحیح کام میں اس کے سپورٹ نہیں کر رہے، تو پھر اس کا جو ایک نیشنل ڈیفنس صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ایک پوری قوم کا احساس ہوتا ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے
یہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ کو فرق ہی کوئی نہ پڑے پوری قوم کو کہ آپ کا ایک دشمن جو کہ پبلکلی کہتا ہے کہ اس نے آپ کو توڑا ہے، وہ آپ کو جس مرضی طریقے سے ذلیل کرے، لیکن آپ اس قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پھر اس ملک کی فوج سے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے گی؟ اچھا، اس کے بعد آپ اس قوم کا اور میڈیا کا آپ کردار دیکھیں کہ سمجھوتا ایکسپریس میں 45 پاکستانیوں کو ہندوستان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے اس کو مارا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ کام ہم نے کیا ہوتا تو ہندوستان کا میڈیا، ان کے پالیٹیشنز، انہوں نے کوٹھے پہ چڑھ کے جو ہے وہ شور مچانا تھا کہ پاکستان کے ساتھ انتقام لو اور پاکستان ٹیررسٹ، اور کتنی آوازیں ہمارے میڈیا اور ہمارے عوام میں سے آئی کہ ہمارے سمجھوتا ایکسپریس میں ہمارے پاکستانیوں کو مارا گیا، ہم نے اس پہ کیا ریئیکشن شو کیا۔ کلبھوشن یادو پہ نواز شریف نے کہ ہونٹ بالکل سلے رہے ہیں، جو کہ ہمارے ملک میں ٹیررزم کرتا پکڑا گیا ہے، اس پہ ہماری میڈیا نے اور ہمارے جو سول سوسائٹی نے اس پہ کتنی آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان میں آج تک پاکستان میں کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں کی گئی کہ ہندوستان کے اندر جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، مثلا وہاں پہ اور بھی ملک جگہوں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، میزورام میں اور جو ہندوستان کا نارتھ ایسٹ ہے وہاں پہ، جھارکھنڈ کے اندر، کہ وہاں پہ ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ مودی نے نیشنل پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ہمیں، جو کہ نان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بلوچستان میں، ہمیں مدد کرنی چاہیے ان کی۔ آج پاکستان کے میڈیا اور سول سوسائٹی اور اس نے اس کو ایشو کیوں نہیں بنایا؟ ہم نے کیوں وہ پوری دنیا میں بات لے کے نہیں گئے؟ وہ کیوں ٹیررزم نہیں ہے؟ تو بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے جس بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے ایک ہمارے ریلیشن شپ میں، اور یہ اب آئی کین گو آن اینڈ آن۔ ڈان لیکس آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کا جھوٹی جو پہلی سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ تھا، اس کی سپورٹ میں ڈان لیک ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو میں، کیونکہ وہ در اندازی کر رہے ہیں اور بارڈر کے قریب ساری ان کی وہ جو ہیں وہ ان کا سیٹ اپ ہے، تو اور وہ آتا ہے، اس کو ہم نے ہٹ کیا ہے، جو کہ ایک بالکل بوگس ان کا دعویٰ تھا۔ اس کے فوراً بعد یہ ڈان لیک کرائی جاتی ہے اس دعوے کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہاں جی یہ اور اس پہ جو ہے وہ کیا، جو صرف اور صرف فوج کی تو اپنی کوتاہی زبردست ہے یہاں پہ، کہ یہاں پہ ان کو فوری طور پہ غداری کا مقدمہ چلا کے ان کو پکڑنا چاہیے تھا، لیکن کیا یہاں پہ میڈیا کی ذمہ داری اور باقی پوری قوم کی ذمہ داری نہیں تھی بنتی کہ یہ کتنی بڑی بریچ ہوئی ہے ہماری نیشنل سیکورٹی کی؟ اچھا، ہمارے میڈیا کی ایک اور بڑی ایک عجیب و غریب منطق ہے کہ جی غدار کو غدار نہ کہیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ہسٹری میں غلط غدار کہا ہے، اس لیے غدار کو غدار نہ کہیں۔ مطلب یہ تو یہی منطق ہے کہ کیونکہ ایک جج نے ایک دفعہ ایک غلط کسی چور کو چوری کی سزا دے دی ہے تو لہٰذا مرڈر کو بھی چھوڑ دو اور ڈاکوں کو بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ ایک فیصلہ غلط ہو گیا۔ یہ کیا لاجک ہے بھائی؟ اور المیڈا جو ہے جس نے کہ وہ ڈان لیک کی تھی، کیا یہ جو آج سارے جو ہیں، جس نے ایک بہت بڑا نیشنل سیکورٹی بریچ کی تھی، کیا آوازیں آئیں کہ اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے؟ جو سارا ہمارا بکاؤ میڈیا ہے وہ اس کی سپورٹ میں نہیں تھا اس وقت کھڑا ہوا۔ کیا ہندوستان میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ممبئی، حالانکہ ایک جرمن نے 500 صفحے کی کتاب لکھی ہے بٹریل آف انڈیا، کیا ہندوستان کے اندر کوئی بندہ مین اسٹریم میڈیا میں آ کے بات کر سکتا ہے کہ ممبئی ٹیکس انڈیا نے کروائے ہیں؟ کوئی نیشنل سیکورٹی بریچ وہ کر سکتا ہے ایک ایویڈنس کے؟ ہمارے المیڈا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن۔ تو یہ جو ہے یہ سارا ہم نے جس بے غیرتی کا اس قوم نے مظاہرہ کیا ہے، وہ یہ کوئی ایک واقعہ جو ہے ڈونلڈ لو سے بات ختم اور شروع نہیں ہوتی، یہ ایک بڑی لمبی اس کی داستان ہے۔ اور یہ قوم، جس طرح میں نے شروع میں اپنا سارا سلسلہ شروع کیا ہے، کہ یہ قوم مکمل طور پہ اس نے اپنے 20 سال میں، اسپیشلی جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں اس قوم نے ثابت کیا ہے کہ وہ مکمل طور پہ مردہ ہو چکی ہے۔ اور اب آپ کے سامنے جو کچھ آ رہا ہے یہ مردہ قوموں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔